السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن، ذمہ داران فیڈریشن اور ائمہ موذین حضرات، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے بالکل 2 منٹ میں رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو دین دیا ہے وہ دین یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اور اسی دین کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہہ کر اتحاد اور اجتماعیت کا فیصلہ سنایا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ ملت کا درد رکھنے کے لیے ملت اور خصوصاً علماء، ائمہ، موذدین کا شدید احساس کرتے ہوئے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ اس شعر کے مصداق ہیں آپ: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ یہ شخصیت مولانا خیر الدین صوفی صاحب کی ہے، جنہوں نے مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے تحت کئی ملت کے نہ حل ہونے والے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے اور جدوجہد کی، اور اس میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی عمر دراز کرے، اور مزید آپ سے اللہ تعالیٰ کام دے۔ اس موقع پر میں آج کی اس اجلاس کی مناسبت سے یہ کہوں گا، جیسا کہ سابق میں مجھ سے پہلے بھی کئی حضرات نے اور آپ حضرات نے اپنی تجاویز پیش کی ہے، ان تجاویز کو اگر ہم صرف تجاویز کی حد تک رکھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو ہماری یونٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 3500 ائمہ موذنین کی بیک وقت مسلم یونائٹڈ کے تحت آواز پر، اعلان پر اکٹھا ہونا، چاہے کہیں بلائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری آواز میں، ہمارے قول میں اور ہمارے احتجاج میں وہ پاور ہو کہ حکومت ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم صرف اپنی بات کو ریکویسٹ کے انداز میں پیش نہ کریں، بلکہ حق کو چھیننا پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے کہا تھا۔ تو اس کے لیے ہم اپنی آواز کو منوانے کے لیے حکومت جو اعزازیہ دے رہی ہے، یہ وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ یہ ہمارا حق ہے، اور حق کو ہم حاصل کرنے کے لیے تمام کا اتحاد ہونا ضروری ہے۔ تو تمام مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور ایک وقت ایسا متعین کریں کہ پورے ائمہ موذنین اس یونائٹڈ فیڈریشن کے تحت اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں، کیونکہ جب تک ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے، اپنے مساجد سے نہیں نکلیں گے، اور ہماری آواز اسمبلی میں نہیں پہنچے گی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم، جیسا کہ اس سے پہلے کسی نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون حاصل کریں گے اگر حکومت جو ہے ہماری بات نہیں مانتی ہے، کیونکہ حکومت نے خود یہ اعلان کیا تھا، بلکہ کہا کہ ہم یہ کام عملی طور پر کر کے دکھائیں گے۔ تو کہاں گئے ان کے دعوے اور کہاں ہیں ان کے وعدے؟ یہ ساری چیزیں ہم کو یاد دلانا ہے۔ یہ
تبھی ممکن ہے جب ہم پورا اکٹھا ہو کر ہم سب کی آواز میں اتحاد ہو، یونین ہو، اور ہم پاورفل انداز سے اس یونائٹڈ فیڈریشن کے تحت جمع ہو جائیں اور اپنی بات پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کے لیے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا کہ آپ کا اس واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے، ائمہ موذنین کا ایک واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے، جس میں اپنے اپنے طور پر آپ کے اپنے احتجاج کو اس میں درج کروائیں، پھر یہاں سے انشاءاللہ یونائٹڈ فیڈریشن کے ذریعے سے بھی وہ آواز اسمبلی تک، حکومت تک اور وقف بورڈ تک پہنچے گی۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری جدوجہد کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اتحاد میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حق کے لیے باہم متحد ہونے اور اللہ کے واسطے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔